بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا تحفہ اس مہینے میں اس امت کو عطا کیا ہے۔ وہ تحفہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات۔ اتنی عظمت والا اور اتنی شان والا تحفہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اس رات میں نازل کیا۔ رات کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت، اس قرآن کو امانت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس کو پہلے آسمانوں پر، پہاڑوں پر، مختلف چیزوں کا ذکر کر کے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے اس کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر پیش کیا، لیکن وہ اس بات سے انہوں نے اس کو، اس امانت کو سنبھالنے کی ذمہ داری کو لینے سے معذرت کی، اور پھر انسان نے اس کو اٹھایا۔ پھر اللہ رب العزت اس قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں کے اوپر تو وہ بھی اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب اس قرآن کی اتنی عظمت ہے، اتنا جلال ہے، تو پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ اس رات کا کتنا مقام ہوگا جس رات میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قدر والی رات، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ برکتوں والی رات، اتنی اہمیت والی رات ہے کہ قرآن اس میں نازل ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی قدر و منزلت اور اہمیت کو جو ہے وہ انسانوں کی دلوں میں سمجھانے کے لیے، انسانوں کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار کیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اہمیت کا اندازہ اس دلانے کے لیے اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں خصوصی، اس کی اہمیت کے بارے میں خصوصی فرامین جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہیں۔ احادیث میں ایک بڑی تعداد اس موضوع کے اوپر موجود ہے کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن فضائل کی طرف جانے کی، چونکہ ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ کر لیا، اصل بات یہ ہے کہ وہ رات ہے کون سی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب اس سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات لیا جاتا ہے، یہ ایک روایت کی روشنی میں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں 27ویں کا ذکر بھی ہے، ایک میں 23ویں، 25ویں اور 29ویں کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر اس آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں بھی بعض علماء نے، جن میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مہینہ 30 کا ہو تو پھر تو یہ 21، 23، 25، 27، 29 بنتی ہیں، لیکن اگر مہینہ 29 کا ہو تو آخری عشرہ 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ 20ویں، 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں، وہ 5 راتیں بنتی ہیں۔
یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف روایات ہیں، اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سب روایات میں مشترک ہے اور سب ائمہ کے اقوال میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں ہی یہ رات ہے۔ تو پورے سال میں صرف 10 راتوں کے اندر اگر ہم تھوڑا اہتمام کر لیں تو ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ پھر ہم اس تقسیم میں پڑ جائیں کہ آج تاک رات ہے آج نہیں ہے، بلکہ آخری 10 راتیں۔ اسی لیے جو مسنون اعتکاف ہے وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس وجہ سے کہ جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے اعتکاف کے لیے تو وہ گویا عبادت میں ہی ہوتا ہے، مسجد میں ہے، عبادت میں، اس وجہ سے وہ آخری 10 کی 10 راتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی اعتکاف نہیں کر رہا، مسنون اعتکاف نہیں کر رہا، اپنی مجبوریاں، اپنی ضروریات، مصروفیات کی وجہ سے، تو کم از کم آخری 10 راتوں میں کوشش کرے کہ جس قدر ہو سکے، پہلی کوشش تو یہ ہو کہ پوری رات عبادت میں گزارے، قیام میں، تلاوت میں، عبادت میں، ذکر اللہ میں، اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، سید الکونین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا، یہ ساری عبادات ہیں۔ نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کے اندر قرآن پڑھنا، ویسے قرآن کی تلاوت کرنا، تلاوت سننا، اچھی کتابیں پڑھنا، اچھا لٹریچر پڑھنا، یہ ساری عبادت ہے۔ علم کا حاصل کرنا، یہ ساری عبادت ہے۔ بہتر تو یہ ہے، لیکن اگر ایک آدمی پوری رات نہیں جاگ سکتا، کم از کم کیا کرے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں وہ رات مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عائشہ، یہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا بار بار، اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی تو اردو میں اپنی ذات جو مادری زبان ہے اس میں یہ دعا کرے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو کم از کم انسان کی یہ کوشش ہو کہ چونکہ رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، طلوع آفتاب تک رہتی ہے، تو اگر وہ تھکاوٹ کی وجہ سے، دن کی مصروفیات کی وجہ سے پوری رات نہیں جاگ سکتا تو پھر وہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھے، اس کے بعد کم از کم جو نماز کے ساتھ متصل نوافل ہیں ان کا اہتمام کرے اور 6 رکعت 7 اوابین کی کوشش کر لیں، اور اس کے بعد کم از کم یہ ہے کہ غیبت اور چغلی اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو جتنے دیر جاگ رہا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، اور اس کے ساتھ جو سنن اور نوافل اس کے ساتھ متعلق ہیں، نماز تراویح ہے، اس کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد اگر ہمت ہو، استطاعت ہو، کچھ دیر جاگ سکے تو تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ صدقہ کر دے اگر استطاعت ہو تو، نہیں تو پھر یہ ہے کہ آرام کرے، اور سحری میں چونکہ اٹھنا ہی ہے سحری کرنے کے لیے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور پھر اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے، پھر سحری کھائے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر مصلی پر بیٹھے اور اشراق تک کوشش کرے کہ بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور اشراق پڑھ کے وہاں سے اٹھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ آدمی جس نے رات کو آرام بھی کیا ہے، نیند بھی پوری کی ہے، کچھ وقت آرام بھی کیا ہے، لیکن اس کو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے لیلۃ القدر کے فیوز و برکات اس کو بھی حاصل ہوں گے، اس کو بھی نصیب ہوں گے۔ لیکن ایک بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے کہ اگر کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، اجتماعی طور پر کوئی نظم بن گیا ہے، اکٹھے لوگ بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں، تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ جاگ کر بھی اپنے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہے ہوں، اکٹھے بیٹھ کر گپیں لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، موبائل میں مصروف ہیں۔ اس جاگنے سے آرام کرنا بہتر ہے۔ اگر جاگنا ہے عبادت کی نیت سے اور عبادت کے لیے جاگنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو معاف کرے، اور جو پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اللہ رب العزت ان کو بدل دے، اور یہ جو وبائی حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی۔ اب ایک دو باتیں صرف اس حوالے سے کہ اس کی علامات کیا ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کی علامات ذکر کی ہیں حدیث کی روشنی میں، سب سے 2-3 علامات جو اہم ہیں وہ میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے، اس کا موسم بڑا معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، اور یہ رات چمکدار ہوتی ہے باقی راتوں کی نسبت۔ اس رات کا چاند بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ
تھال کی طرح ہوتا ہے اس کا کونا، اور اس رات سے اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بالکل بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، اور اس رات میں جو ہے وہ عبادت کے اندر انسان کو ویسے ہی لگاؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کو اس رات میں عبادت میں خصوصی چاشنی اور لذت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ تو علامات ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ علامات کی طرف جائے بغیر صرف آخری 10 راتوں کے اندر ان جو اعمال ذکر کیے ہیں ان کا اہتمام کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی فیوز و برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے، اور ہمیں لیلۃ القدر کے قائمین میں اور اس کی عبادت گزاروں میں اور شب بیداروں میں ہمارا شمار فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔